اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج سے ہم قرآن پاک کی ترکیب کو شروع کر رہے ہیں اور یہ کلاسز ان بچوں کے لیے ہے جو عربی گرامر کے قواعد جانتے ہیں، جو صرف و نحو سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگر کوئی بچے یا کسی بچی یا کسی بچے نے قرآن پاک کی گرامر کو یا عربی گرامر کو صحیح سے پڑھا ہوا نہیں ہے یا کبھی پڑھا ہوا نہیں ہے تو یہ کلاسز انہیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کلاسز کو سمجھنے کے لیے پہلی عربی گرامر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایڈوانس لیول کا سمجھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی ترکیب کریں گے، اس کے ایک ایک الفاظ کو ایک ایک حرف کو کھول کر اور سمجھ کر پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آج کی جو ہماری پہلی آیت ہے وہ ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ یا اس کا ترجمہ آپ میں سے کئی لوگوں کو آتا ہوگا، لیکن آج ہم اسے گرامیٹیکلی انالائز کریں گے کہ اس کو بنایا کیسے گیا ہے، ان الفاظ کو آپس میں جوڑا کیسے گیا ہے۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں قل اور اعوذ پر۔ قل اور اعوذ پر ایک ساتھ بات اس لیے کریں گے کیونکہ ان دونوں الفاظ کو ایک ہی طرح سے بنایا گیا ہے۔ پہلے قل کے ہم حروف اصلیہ لکھتے ہیں، یعنی کہ کون سے حروف ملا کر لفظ قل بنا، تو قل کے حروف اصلیہ ہیں قاف، واو اور لام۔ قاف، واو اور لام یہ ان تینوں سے مل کر بنا ہے، اور اعوذ کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے عین، واو اور زال۔ عین، واو اور زال۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں بھی ایک حرف اور دونوں کے بیچ میں واو ہے یہ، اور ہمیں پتا ہے کہ جب کسی بھی حرف میں واو آ جائے تو وہ جو حروف ہیں وہ غیر صحیح افعال کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بنانے کا کچھ اپنا قاعدہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم ان کے باب کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس باب سے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ تو قاف، واو، لام اور عین، واو، زال یہ دونوں الفاظ باب نون سے استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم ماضی اور مضارع میں باب نون پر رکھیں گے۔ نصر ینصر سے قبل یقبل، نصر ینصر قبل یقبل، قبل یقبل، نصر ینصر۔ اسی طرح عوض یعوذ، عوض یعوذ باب نون پر اس کو بھی رکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ نصر سے عوض اور عوض یعوذ۔ قول کے معنی ہوتے ہیں اس نے کہا، قول اس نے کہا، اور یقول وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا۔ عوض اس نے پناہ لی، یعوذ وہ پناہ لیتا ہے یا وہ پناہ لے گا۔ اور یہاں پر لفظ قل ہے، نہ قول آیا ہے نہ یقول آیا ہے، تو یہ قاف، واو، لام سے قل کیسے بنا اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی جو استعمالی حالت ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب کسی بھی فعل میں واو یا آ جائیں تو یہ غیر صحیح افعال کہلاتے ہیں اور اس کو بنانے کا الگ قاعدہ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں کہیں بھی قبل نہیں پڑھا ہوگا یا یقبل نہیں پڑھا ہوگا، بلکہ اس کا اصل کیا آتا ہے؟ اس کا اصل آتا ہے قال، قال اس نے کہا۔ قال کو کیوں قبل سے قال کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو واو ہے وہ جو زبر ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیتا، اور جو قاف ہے اس پر جو حرکت ہے زبر، اس کا دوست جو ہے وہ واو نہیں ہے۔ قاف ہمیشہ جو زبر ہے وہ ہمیشہ الف کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم قاف کو کی جو حرکت ہے زبر، اس کو واو کو اس کے مطابق کر دیں گے، تو زبر کا دوست الف ہے تو یہ قبل سے بن جائے گا قال، قال، یعنی ہم نے واو کو الف میں بدل دیا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ واو سے پہلے زبر ہے تو پھر آپ کو وہ واو کس میں بدل دینا ہے؟ الف سے بدل دینا ہے، تو یہ قبل سے بن جائے گا قال۔ اسی طرح یہاں پر آئیں یقبل، یقبل یہ اصلی ہے حالت، لیکن استعمال اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ اگر واو پر پیش ہو تو یہ واو پر جو پیش ہے وہ بھاری ہوتی ہے، واو اسے اٹھا نہیں سکتا، تو پھر اس کی پیش کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ پیش قاف کو اور قاف کی جو جزم ہے وہ واو کو دی جاتی ہے، تو یہ یقبل سے بن گیا یقول، یقول، یعنی
اس نے وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، قول سے قول، یقولو سے یقولو، قول اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، لیکن اسے استعمال اس طرح نہیں کیا جاتا، استعمال کیا جاتا ہے قول یقولو۔ اب ہم قول یقولو سے قل بناتے ہیں، قل کے معنی ہے آپ کہہ دیں، یہ فعل امر ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں، اور یہاں پر بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں وہ آگے آ رہا ہے۔ فی الحال ہم قول سے یا یقول سے قل بنائیں گے، تو جو قل یعنی فعل امر ہے وہ مضارع کے صیغے سے بنتا ہے، تو ہم ان تینوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ہم مضارع کے صیغے کو لیتے ہیں، اور ہم مضارع کے صیغے کو حاضر میں بدل دیتے ہیں، یعنی جیسے کہ یقولو کا مطلب تھا وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، تقولو کے معنی ہو گئے تم کہتے ہو یا تم کہو گے، تو ہم اس سے بنائیں گے تم کہو، فعل امر تم کہو۔ دھیان ہے آپ کا پوری توجہ دیں گے، انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو تقولو سے کیا بنائیں گے ہم؟ قل بنائیں گے، اور فعل امر بنانا بہت ہی آسان ہے، بس علامت مضارع ہٹانی ہے، یہ تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم نے ہٹا دیا، اور جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے دینی ہے جزم، آخری حرف پر جزم۔ اگر ہم اسے پڑھیں، ویسے یہ فعل امر تیار ہے، اگر ہم اسے پڑھیں تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ واو پر بھی جزم ہے اور لام پر بھی جزم ہے، اور جب دو جزم والے حروف اکٹھے ہو جائیں تو جو کمزور ہے اسے اڑا دیا جاتا ہے، کیونکہ زور کمزور پر ہی چلتا ہے، تو واو جو ہے وہ کمزور حرف ہے، اس لیے اس کو اس کی حرکت کے ساتھ یہاں سے ختم کر کے قاف کو لام سے کے ساتھ ملایا جائے گا، اور یہ ہو جائے گا قل، قل آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں۔ اب اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، اعوذ کیسے بنا یا وضو سے، تو اس کا بھی اسی طرح قاعدہ ہے کہ عین پر زبر ہے، اور واو جو ہے زبر کا دوست نہیں ہے، زبر کا دوست الف ہے، تو ہم واو کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا عوض سے آذ، عوض سے آذ۔ اور یا وضو میں بھی ہم واو کی حرکت کو عین کی طرف بھیج دیں گے، تو یہ بن جائے گا آذ یعود، آذ اس نے پناہ لی، یعوذ وہ پناہ لیتا ہے یا وہ پناہ لے گا، تو یعوذ سے بنے گا اعوذ، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ آپ کو پوری گردان یاد ہوگی، یعوذ تعوذ تعوذ اعوذ، گردان یاد ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں یہاں پر کیا کہہ رہی ہوں، یعوذ تعوذ تعوذ اعوذ، اعوذ، اعوذ میں یا جو ہے اس کے لیے اور اعوذ میرے لیے، تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ اب جس کی پناہ میں آیا جائے، جیسے دیکھیں مثلاً کوئی باہر بارش ہو رہی ہو تو ہم کمرے کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کوئی ایسی شد ڈھونڈتے ہیں جس کی ہم پناہ میں آئیں، اس بارش سے یا اس طوفان سے، تو عربی زبان میں جس کی پناہ میں آیا جائے، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں، تو جس کی پناہ میں آیا جائے اس کو با کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو یہ جو با ہے یہ کیا ہو جائے گا، یہ حرف جر ہے، اور یہ پریپوزیشن ہے، اور یہ کیوں یہاں پر استعمال ہوا ہے با، کیونکہ ہم جس کی پناہ میں آ رہے ہیں وہ با کے ساتھ آتا ہے، تو ہم پہلے قل اور اعوذ کو مکمل کر لیں، پھر برب الناس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ قاف واو لام مادے سے بنا ہے قل، اور یہ باب نون سے آتا ہے، یہ جو ہے فعل امر ہے، فعل امر، تو یہ فعل فاعل ہے، کیونکہ کرنے والا جو ہے اس کے اندر اس کے ساتھ آتا ہے، تو قل آپ کہہ دیں یہ فعل اور فاعل ہے، اعوذ، اور جب بھی فعل آتا ہے، فعل امر آتا ہے تو قل آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، ہم اس کا مفعول آگے دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اعوذ کو، یہ بھی عین واو زال سے بنا ہے، اور یہ ہے اعوذ فعل، میں پناہ میں آتا ہوں، اس کے ساتھ فاعل موجود ہے اس کے اندر، اگر جو ہے یہ تعوذ یا پھر تعوذ یا پھر
یا وضو ہوتا یعنی کہ پہلا اور چوتھا سیگا تو ہم فائل اس کے اندر مینشن نہیں کرتے، یا پھر وہ فائل اس کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ باہر بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سمجھی ہوئی ہیں، تو یہ اس میں فائل اس کے اندر ہے، یعنی میں جو فائل ہے جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اندر ہے، تو یہ فعل فائل ہوا۔ اور برب الناس، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ فعل اور فائل ہو گیا، اب ہمیں اس کا متعلق یا پھر اس کا مفعول ڈھونڈنا ہے۔ میں پناہ میں آتی ہوں، اس کی پناہ میں آتی ہوں، یہ ابھی نامکمل ہے، یہ انکمپلیٹ ہے۔ کل آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، اس کا جو مقولہ ہے یا پھر اس کا جو مفعول ہے وہ ابھی ہم نے یہاں پر نہیں سمجھا کہ وہ کون سا ہے، تو اس لیے یہ ابھی آدھا ہے۔ فعل امر اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ تو آ گیا، لیکن اس کا مفعول کہاں ہے، یعنی کیا کہہ دیجئے، وہ بات ابھی نہیں آ رہی۔ اور پھر اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، فعل اور فاعل، ٹھیک ہے، لیکن کس کی پناہ میں آتی ہوں ابھی وہ یہاں پر نہیں مینشن ہوا، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں برب الناس۔ ہم رب الناس کی پناہ میں آتے ہیں، رب الناس۔ با حرف جر ہے، اور جب بھی حرف جر آتا ہے اس کے ساتھ اس کا مجرور بھی آتا ہے، تو با حرف جر اور رب الناس، رب الناس، رب کی جو با ہے اس پر زیر اس لیے ہے، کسرہ اس لیے ہے، یا پھر یہ حالت جر میں با کی وجہ سے ہے، کیونکہ با جو ہے اپنے اسم کو، اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، مجرور لے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر غور کریں تو با کی جو حرکت ہے وہ ایک ہے، سنگل، یعنی اس پر تنوین نہیں ہے، اصل میں ہوتا ہے ربن، 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 یہ ہوتا ہے بربن، لیکن یہاں پر اس کی ایک حرکت غائب ہے، اس کا اعراب ہلکا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے۔ جب بھی کسی حرف پر الف لام نہ، کسی اسم پر الف لام نہ ہو اور اس کا اعراب ہلکا ہو، تو رب پر الف لام بھی نہیں ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے، یعنی یہاں پر دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے، تو ہم اس کو مضاف بنائیں گے، مضاف۔ اور مضاف کے بعد کیا آتا ہے، مضاف الیہ آتا ہے، تو الناس بھی حالت جر میں ہے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو برب الناس میں الناس یہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ برب الناس لوگوں کا رب، برب الناس لوگوں کا رب، رب الناس لوگوں کا رب، اور برب الناس کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ میں آتی ہوں، کل آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، تو یہ جر ہے، با حرف جر، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ دونوں بنے مجرور، اور جار اور مجرور جو ہیں یہ دونوں مل کر بنے اعوذ کے متعلق، یعنی کس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، رب الناس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، تو یہ فعل، فاعل اور متعلق بن کر یہ ہو گیا اس کا مفعول۔ بات سمجھیں اور الفاظ کو آپس میں جوڑتے جائیں، تو قل آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ الناس کے بارے میں سمجھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ الناس انس سے بنا ہے، انس واحد ہے یعنی کہ انسان، اور اس کی جمع ہے الناس، الناس، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں جمع ہے، یعنی کہ یہ الناس لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا، یہ بس ہوتا ہی جمع کے لیے استعمال ہے، تو یہ دو رائے ہیں الناس کے لیے، یا تو یہ انس سے بنا ہے اور انس کی جمع آتی ہے الناس، یا پھر الناس جو ہے یہ اس میں جمع ہے، یہ خود ہی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کسی سے بنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آج کی آیت کو سمجھا کہ قل جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر فاعل موجود ہے، قل آپ کہہ دیں، آپ اس کا فاعل ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، تو اعوذ میں جو میں ہے یہ فاعل ہے اور پناہ میں آنا یہ فعل ہے، تو فعل اور فاعل، اور جب بھی فعل اور فاعل آئیں تو آگے چل کر اس کا متعلق یا پھر اس کا مفعول ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں یا میں کس کی پناہ میں آ رہی ہوں، تو وہ ہے، وہ با کے ساتھ آتا ہے، با کے ساتھ جب رب آیا تو اس نے اس کی حالت کو زیر کر دیا، مجرور کر دیا، اور الناس مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الناس جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، حالت جر میں چلا گیا، تو برب الناس لوگوں کے رب کی، تو یہ جار اور مجرور مل کر متعلق بنے اعوذ فعل کے، اعوذ فعل فاعل اپنے متعلق سے بن کر بنا قل کے لیے مفعول، تو آپ کہہ دیں کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتی ہوں،
تو جب کس کی پناہ میں آیا جائے تو کس سے پناہ میں آیا جائے، یہ ابھی ادھورا ہے، یعنی ایک ادھوری بات ہے. ہم اس کو انشاءاللہ آگے کل سمجھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.